زمانے جاہلیت میں کفار کے لیے حج سے بہتر مال خرچ کرنے کی اور کوئی عبادت نہیں تھی۔ اس زمانے میں مسلمان کے لیے حج سے بہتر مال سمیٹنے، مال کمانے کا اس سے بہتر سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اس زمانے کا مسلمان وہ حج کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس زمانے کا کافر حج پورے سال کما کر سب سے بہترین مال کا مصرف اور خرچ کرنے کی جگہ وہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتا ہے۔ جیسے آج کل کے اناڑی جاہل قسم کے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں بات پہنچا دو، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، اللہ نے سہولت دی ہے تو مصیبت میں کیوں پڑو۔ اس زمانے کے مسلمان دعوت کے لیے تکلیف اٹھانے کو مصیبت کہتے ہیں، حالانکہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، امت کے پاس اپنے دین کی طرف سے سب سے بڑی دفاعی قوت تمام مادی شکلوں سے بڑھ کر جس زمانے میں بھی جو قوت باطل کو مرعوب کر سکتی ہے، ان تمام قوتوں میں سب سے بڑی دفاعی قوت مسلمان کے پاس اپنے دین کی دعوت ہے، اپنے دین کی دعوت ہے، جس کے بغیر نہ مسلمان کی مدد کی جائے گی، نہ مسلمان کا رعب رہے گا، نہ مسلمان کی اجتماعیت رہے گی، اور مسلمان کو اپنے دین پر باوجود فرائض کا علم ہونے کے اپنے دین پر مسلمان کو استقامت نہیں رہے گی۔ یہ ایک تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ صرف مسلمان دعوت اللہ کی وجہ سے دین پر قائم رہا ہے، اور دعوت کا چھوڑ دینا یہ مسلمان کے ارتداد کا سبب بنا ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہر زمانے میں، زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر زمانے میں اگر مسلمان خسارے سے بچ سکتا ہے تو اس کے خسارے سے بچنے کے لیے صرف دو سبب نہیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ۔ اس زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پر زور دیتے ہیں، حالانکہ قرآن قسم کھا کر یہ کہتا ہے، قرآن قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا کافی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ خسارے سے کسی بھی زمانے میں بچنے کے لیے، والعصر، اس لیے قسم یہاں عصر کی کھائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے بہت چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جہاں انسانیت کے خسارے کو بتانا تھا وہاں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے زمانے کی قسم کھانے کی کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف دور صحابہ میں نہیں بلکہ قیامت تک ہر زمانے میں جب بھی مسلمان دعوت کو چھوڑ دے گا، یہ صرف ایمان اور عمل کے ذریعے کسی بھی طرح کے خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے خسارے سے بچنے کے اسباب قرآن میں 4 بیان کیے ہیں، 2 بیان نہیں کیے، 4 بیان کیے ہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ نتیجہ ہیں تواصی بالحق، تواصی بالصبر کا۔ اگر تواصی بالحق، تواصی بالصبر مسلمانوں میں نہیں ہے تو ایمان، اعمال صالحہ باقی نہیں رہیں گے۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ نتیجہ ہے تواصی بالحق، تواصی بالصبر کا۔ تواصی بالحق امر معروف کو کہتے ہیں، اور تواصی بالصبر نہی عن المنکر کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تواصی بالحق ایمان ہے اور تواصی بالصبر اعمال ہے۔ اس سے عجیب بات ہے،
آگے پہلے فرمایا ایمان اعمال صالحہ، آگے فرمایا تواصی بالحق تواصی بالصبر، کہ یہ ایمان اور اعمال اس وقت ہو سکتے ہیں مومن کے پاس جب یہ ایمان پر لوگوں کا آمادہ کرے تواصی بالحق، اور اعمال پر امت کو آمادہ کرے تواصی بالصبر۔ لیکن امت نے یہ عمل کیوں چھوڑا؟ مغالطہ یہ ہوا، مسلمان کو غلطی یہ ہوئی مسلمان سے کہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ دعوت دینے کے لیے پہلے آدمی خود عمل والا بنے، پہلے خود عمل والا بنے، پہلے خود عمل والا بنے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں ہے، البتہ عمل کرنے کے لیے دعوت دینا شرط ہے۔ بہت اچھی بات ہے مانتا ہوں، دعوت دینے کے لیے عمل والا ہونا شرط نہیں ہے، عمل والا بننے کے لیے دعوت دینا شرط ہے۔ اگر آپ غور کریں گے قرآن حدیث میں تو آپ کو یہ ملے گا کہ عمل والا بننے کے لیے تو دعوت دینا شرط ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے عمل والا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک دھوکہ لگا ہے مسلمانوں کو، شیطان نے ان کے اندر یہ احساس کمتری پیدا کیا ہے کہ دعوت دینا تو نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور دعوت دینا تو عمل کرنے والے دعوت دینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کی طرف متوجہ کرنے والے سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنے عمل کی فکر کریں، اگر کوئی شخص دعوت دینے والے سے اور عمل کی طرف متوجہ کرنے والے سے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اپنی فکر کریں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ دعوت دینے والے سے یہ کہہ دیں کہ اپنی فکر کرو۔ اور یہ بات عام ہے لوگوں میں، یہ بات لوگوں میں عام ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو منکر سے روکتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو منکر سے روکتا ہے تو یہ شخص اس انتظار میں رہتا ہے کہ میں بھی اس کا کوئی منکر تلاش کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ تو خود عمل کرتے نہیں ہیں پھر دعوت کیوں دیتے ہیں۔ یہ کہنا آپ خود تو عمل نہیں کرتے آپ دعوت دیتے ہیں، یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسا آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ نماز تو پڑھتے نہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ ہماری بات پر توجہ دینا، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نماز تو پڑھتے نہیں آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ نہیں، نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے، روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے۔ کسی کو گنجائش شریعت میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ روزہ بھی نہ رکھیں۔ نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے، روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے۔ جو آدمی نماز اور روزہ دونوں چھوڑ دے کیونکہ اس پر ڈبل گناہ ہوگا، نماز پڑھنے کا گناہ الگ ہوگا، روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ بالکل یہی حال اور یہی مقصد اور یہی مطلب اس شخص کے لیے ہے جو عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت نہ دے، اس پر ڈبل گناہ ہوگا، اپنے عمل نہ کرنے کا گناہ الگ اور دوسروں کو عمل پر آمادہ نہ کرنے کا گناہ الگ۔ سن رہے؟ اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو خود عمل نہیں کرتے، ہم کسی کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ہم تو خود عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ عمل نہ کرنے والا دعوت دینے کا زیادہ محتاج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے، سب سے چھوٹی صورت ہے،
فرماتے ہیں اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے تو امت کی نجات کے لیے کافی ہے. امت کی نجات کے لیے اگر امت سورہ والعصر میں غور کر لے تو امت کی نجات کے لیے کافی ہے. تو ہم نے عرض کیا ہے کہ لوگ دعوت دینے کو موقوف سمجھتے ہیں عمل پر، حالانکہ حدیث میں عام اعلان ہے، من رعا منکم منکرن، جو تم میں سے، اور اب تو منکرات اتنے عام ہو گئے، منکرات اتنے عام ہو گئے کہ ایک اندھا بھی منکرات کو محسوس کر رہا ہے. یعنی کہ اندھے کو معلوم نہیں کہ کیا منکرات ہیں. منکرات اتنے عام ہو گئے ہیں، منکرات اتنے عام ہو گئے ہیں کہ جو شخص صرف عمل کے ماحول میں ہے وہ بھی منکرات کو دیکھ رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ حکم عام ہے، من رعا منکم منکرن، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی اعلیٰ جہاد بھی ہے. اعلیٰ جہاد یہی. حضرت علی فرماتے ہیں جہاد کے 3 درجے ہیں. جہاد کے 3 درجے ہیں، ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد، دل سے جہاد. دل سے کیا جہاد کرے گا؟ دل سے کیا جہاد کرے گا؟ یہ کہیں کہ دل کا جہاد دعا ہے. دل کا جہاد دعا ہے. دل کا جہاد دعا ہے. اگر کسی منکر کو اللہ سے کہہ کر ختم کرانے کے لیے دعا سے کام نہیں لیتا اور تنہائیوں میں اس کے لیے نہیں کڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا. آپ غور تو کیجیے، معاملہ اس کے برعکس ہے. معاملہ اس کے الٹا ہو چکا ہے کہ مسلمان گناہ کو دیکھ کر خوش ہو. میں کیا عرض کروں، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ اکبر، کہ گناہ دل کے اطمینان کی چیز بن گئے ہیں، اور گناہ اس کی غذا بن گئے ہیں، اور گناہوں سے مسرت ہونے لگی ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی اگر گناہ کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوستوں کو خوش ہو کر بتلاتا ہے کہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے. اگر مسلمان گناہ میں ناکام ہو جاتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود گناہ پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو غمگین ہوتا ہے، اور غمگین ہو کر دوست کو بتلاتا ہے فلاں کام کرنا چاہتا نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ بھی مسلمان اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن ہے، جبکہ میں نے عرض کر دیا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ اور ایمان کا سب سے ضعیف درجہ وہ یہ ہے کہ یہ دل سے جہاد کرے. دل سے جہاد کرنا سب سے کمزور ایمان ہے. دل سے جہاد کرنا سب سے کمزور ایمان ہے. اگر مسلمان دل سے جہاد نہیں کرتا ہے، جس کو حدیث میں کہا ہے اِلَّمْ يَسْتَضِيفَ بِقَلْبِهِ، اگر مسلمان دل سے جہاد نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں. آپ دعوت دینے کو معمولی کام سمجھتے ہیں، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دل سے جہاد نہیں، میں تعریف کا قول نقل کر رہا ہوں کہ جہاد کے 3 درجے ہیں اور ایمان کے بھی 3 درجے ہیں. ایمان کے بھی 3 درجے، جہاد کے بھی 3 درجے. فرماتے ہیں جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. اگر آپ دل سے جہاد نہیں کر رہے تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر غور کیا جائے گا آیا اس میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں.
لیکن امت نے یہ سوچ کر دعوت کو چھوڑا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ مغالطہ ہوا مسلمانوں کو کہ دعوت فرض کفایہ ہے، اور میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان کو کہتے ہیں فرض عین، ایمان کو تو کہتے ہیں لوگ فرض عین ہے، اور اس کی تکمیل کا سبب جو دعوت ہے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایمان فرض عین اور اس کی تکمیل کا جو سبب ہے دعوت اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح ایمان فرض عین ہے، اس طرح اس ایمان کی تکمیل کا جو سبب ہے دعوت وہ بھی فرض عین ہے، وہ بھی فرض عین، فرض کفایہ نہیں۔ جس طرح ایمان فرض عین ہے کہ اس کی تکمیل کا سبب دعوت بھی فرض عین ہے، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں حدیث میں کہ من رأى منکم منکرا، یہ عام فرما دیا بالکل، اس کے لیے عمل شرط نہیں ہے، علم بھی شرط نہیں ہے، یہ اگلی بات لیجیے، علم بھی شرط نہیں ہے، علم بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور آپ اس فرضیت کو جانتے ہوئے دوسرے کو نماز پر آمادہ کر رہے، تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ قرآن پر غور کیا جائے، ورنہ لوگ یہ کہہ کر دعوت چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں ہو اسے کہتے کیوں ہو؟ حالانکہ اس آیت کا دور کا بھی کوئی رشتہ دعوت سے نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، اس آیت کا کوئی تعلق دعوت سے نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم اس کام کو کرتے نہیں تو کہتے کیوں؟ ارے اس آیت کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور اس آیت کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کا تعلق ہے، حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے قتال کا حکم نازل کروائیے، ہم قتال کریں گے، ہم قتال کریں گے، آپ اللہ سے حکم نازل کرائیے، ہم قتال کریں گے۔ اللہ کی طرف حکم آیا، جب حکم آیا قتال کا تو یہ قتال سے بیٹھ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ کیوں رہے تھے پہلے کہ ہم قتال کریں گے، اب حکم آ گیا ہے تو کرتے نہیں ہو، حکم آیا تو اتنی سی بات ہے، تم کہہ کیوں رہے تھے؟ تم نے تو کہا تھا نا، جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کو اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی جاتی ہے۔ آپ ہی تو کہہ رہے تھے ہم کریں گے، اب کب کرو؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ قتال کے لیے ایک ترغیب کا جملہ ہے، اس کا مطلب تو یہ کہیں سے کہیں تک یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جس کام کو آپ کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں یہ بات اب کرنی ہے کہ سب سے بڑی طاقت اگر مسلمان کے پاس ہے اپنے دین پر استقامت کی اور باطل کو مغلوب کرنے کی، تو وہ صرف اس کے بعد دعوت ہے۔ اس لیے کہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، اور اتمام حجت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدائی اسلام میں اپنے دین کی دعوت کی وجہ سے صحابہ کرام کے دین پر استقامت کے واقعات پڑھیں کہ اللہ نے کن حالات میں صحابہ کی غیب مدد کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
کہ نبی کے ساتھ اور نبی کے امتی کے ساتھ اگر غیبی نصرت ہے تو وہ غیبی نصرت اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف دعوت پر موقوف ہے، صرف دعوت پر۔ قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن شرط کے ساتھ کہا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تمہاری مدد کریں گے اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو۔ اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے، رفاعی کام، خیر کے کام، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو، ننگوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، بیماروں کا علاج کرانا، مقدمات پھنسے لوگوں کی مدد کرنا، مسجدیں بنانا، کنویں بنوانا، یتیم خانے تعمیر کرانا، اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کی ضروریات پر مال کا خرچ کرنا، یہ دین کی نصرت نہیں۔ میری بات آپ کو بری لگے گی مگر حقیقت ہے، یہ دین کی نصرت، یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ جتنے میں نے خیر کے کام گنوائے ہیں اور جتنے آئندہ ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ یہ ساری انفاق کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب مسلمان کی مدد ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے۔ میری بات توجہ چاہیے، یہ سب مسلمان کی مدد ہے۔ آپ مسجد بنوا دیں، آپ تعمیر کا آپ یتیم خانہ تعمیر کرا دیں، آپ فری کا ہسپتال بنوا دیں، آپ اپنی مال کا اکثر حصہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، یہ ساری مدد مسلمان کی، اسلام کی مدد نہیں۔ میری بات پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ ساری شکلیں مسلمان کی مدد کی شکلیں ہیں، اور ان ساری شکلوں میں غیر مسلم بھی مال خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ اگر آپ اس کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہاں غیر مسلم بھی اسلام کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم اسلام کی مدد کبھی نہیں کر سکتا۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ اسلام کی مدد کیا ہے؟ اسلام کی مدد یہ ہے کہ آپ وہ کوشش کریں جس کوشش سے اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ آپ پڑھیے قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نصرت اور فتح کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ مدد اللہ تعالیٰ کی اور نصرت یہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے بندے گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا میدان اور آپ کی دعوت کی محنت اور مدت جہاں پوری ہونے کو آئی وہاں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جنہیں صحابہ جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ آپ کا کام پورا ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں آپ کی وفات کی خبر ہے۔ ہم اپنی بات دہرائیں گے تاکہ آپ کسی غلط خیال کی طرف نہ جائیں۔ ہم پھر عرض کرتے ہیں جتنے بھی کام خیر کے ہیں اور جتنے بھی مال کے خرچ کرنے کے خیر کے راستے ہیں، اس سب کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ غیر مسلم یہ سارے کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے دل میں غیر مسلم بھی، اپنے سینے میں غیر مسلم وہ دل رکھتا ہے جو دل کسی بیمار پر ترس کھائے یا کسی پریشان حال آدمی پر ترس کھائے، یہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، کرتے ہیں۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جتنے سبل خیر ہیں مال کے خرچ کرنے کے، وہ مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں۔ اسلام
اسلام کی مدد، مسلمان کی مدد، ورنہ یہ بات حدیث میں قرآن میں صاف فرماتی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیا جائے، اگر کوئی شخص پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیا جائے اور وہ ایمان والا ہو، مخلص ہو، اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، تو حدیث نے صراحتاً فرما دیا کہ صرف آدھا دن صبح سے لے کر دوپہر تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ تو خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو دعوت کا بدل سمجھ رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ سے آپ نے فرمایا تھا اور معاذ بن جبل سے تمہارے نے فرمایا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے، جماعت صبح روانہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے حضرت معاذ کو یاد دلایا تھا، معاذ تمہیں یاد ہے عبداللہ بن رواحہ نے کیا کیا تھا؟ جو تم نے کیا ہے وہ اس نے بھی کیا تھا، اور میں تم سے وہ کہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن رواحہ سے کہا تھا کہ بن رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خیر کی راہ میں خرچ کر دو، جتنا زمین کے اوپر اور نیچے مال ہے، لیکن تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا بے شک اچھی بات ہے، لیکن دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے اور لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے اگر کوئی اکرام بھی کرتا ہے، انفاق بھی کرتا ہے، تو میری بات یاد رکھنا کہ یہ انفاق بغیر دعوت کے خلاف سنت ہے۔ انفاق بغیر دین کی دعوت کے، انفاق بغیر دین کی دعوت کے خلاف سنت ہے۔ میں تو سب بیان کرو نا کہ انفاق میں تو دونوں برابر ہیں، مسلمان یا غیر مسلم ہو۔ غیر مسلم بھی خیر کے کام مال خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل بھی ایسے حالات ہیں، مسجد بنتی ہے تو غیر مسلم کہتا ہے بھائی یہ دین کا کام ہے، دھرم کا کام ہے، مجھے بھی شریک کرو، مجھے شریک کرو، میری زمین لے لو۔ حالانکہ وہ نہیں مانتا اللہ کو، نہیں مانتا دین کو، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے اور مجھے اس خیر کے کام کا بدلہ دنیا میں ملے گا، اور یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو اس کے نیک اچھے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دیں گے۔ غیر مسلم بھی چاہتا ہے کہ خیر کے کام میرا بھی حصہ ہو۔ آپ غور کیجیے، بیت اللہ کی تعمیر کفار نے کی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو چھوٹا بنایا، حتیم کو باہر نکال دیا۔ کیوں بنایا چھوٹا؟ کہ چھوٹا اس لیے بنایا کہ حلال پیسہ کم تھا، حرام کا پیسہ بہت تھا۔ میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال پیسہ لگنا چاہیے، حرام پیسہ میں اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ تو کیا کریں کہ چھوٹا بنا دو، کیا ضروری ہے بڑا بنانے کی؟ اگر حلال پیسہ کم ہے تو بیت اللہ چھوٹا بن جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام پیسے لگا کر بیت اللہ کو بڑا بنایا جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں پاکیزہ مال لگنا چاہیے۔ یہ کس کا جذبہ ہے؟ مشرکین بنایا، انہوں نے حتیم باہر نکال دیا۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کا معمول تھا یہ
کہ جتنے حاجی آتے تھے باہر سے حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں، ان کا قیام، ان کا کھانا، ان کے اخراجات، ان کو نئے کپڑے سی کر دینا بیت اللہ کے طواف کے لیے. وہ یہ کہتے تھے کفار کہ یہ اللہ کا گھر ہے، طواف عبادت ہے، جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہوئے آ رہے ہو ان کپڑوں میں طواف کرنے کی بات نہیں ہے، لہٰذا لو ہم تمہارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں. کتنا خرچہ ہوتا ہوگا. ایک مشرک عاص بن وائل تنہا، ایک مشرک پورے سال تجارت کر کے کماتا تھا بیت اللہ میں آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور اس کا اعلان ہوتا تھا میرا کے میدان میں کہ کوئی حاجی کھانا نہیں پکائے گا، کوئی چولہا نہیں جلائے گا. تنہا ایک مشرک سارے حاجی کھانے کا انتظام کرتا ہے. اس زمانہ جاہلیت کے اسلام میں، زمانہ جاہلیت کے حج میں، زمانہ جاہلیت کے حج میں ایک مشرک پورے سال کما کر حاجیوں پر خرچ کرتا تھا، اور زمانہ اسلام میں ایک مسلمان حاجیوں سے کما کر پورے سال خرچ کرتا ہے. آپ میری بات تو اور صحیح کرتے ہیں، آپ فرق دیکھیں کیا ہوا. ابھی کیا کروں، آپ کو تو نہیں بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی. اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں کفار کے لیے حج سے بہتر مال خرچ کرنے کی اور کوئی عبادت نہیں تھی. اس زمانے میں مسلمان کے لیے حج سے بہتر مال سمیٹنے، مال کمانے کا اس سے بہتر سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا. سوچیے آپ، اس زمانے کا مسلمان وہ حج کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے. اس زمانے کا کافر حج پورے سال کما کر سب سے بہترین مال کا مصرف اور خرچ کرنے کی جگہ وہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتا ہے. آپ پڑھیے. ایک مشرک عاص بن وائل سارے حاجیوں کا تنہا کھانے کا انتظام کرتا تھا ایام حج میں. ایک مشرک عاص بن وائل بڑا تاجر تھا، پورے سال کماتا تھا کہ حاجیوں پر خرچ کروں. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے بیان کیا ہے اس کو، آنے والے حاجیوں کو پر ان کا اکرام، ان پر مال خرچ کرنا، انہیں لسی پلانا اور ان کو قیام کرانا، اور اس کے علاوہ کیا اخراجات اور بیت اللہ کی دیکھ بھال، اس کی صفائی ستھرائی، یہ سارے کام کیا کرتے تھے مشرکین مکہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. جو دین کی محنت کرے وہ اور یہ سارے کام خیر کے کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کہ یہ دین کی محنت کرنے والے اور بیت اللہ کی آباد کاری، مال خرچ کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں عزیزو، ہم یہ بات اس لیے عرض کر رہے تھے کہ آج کا صبح نے سمجھتا ہے کہ ہم بھی تو بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، اگر ایک دعوت کا کام نہیں کرتے تو کیا بات ہے. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی کوئی آدمی خیر کی راہ میں خرچ کر دے تو آدھے دن جو آدمی دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے ثواب کو مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. اس میں لکھا ہے اتباع سنت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری امت
خیر کے کاموں میں جتنا چاہے مال خرچ کر دے، کنویں کھدوائے اور دوایا تعمیر کرائے اور جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، ان سب میں اگر مسلمان اجتماعی طور پر مال خرچ کرے، اس سب کے وہ انوارات نہیں ہیں، ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں، اور ان سارے خیر کے کاموں کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو نور اور اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے میں، قضاء حاجت میں استنجے کے طریقے میں۔ آپ بولیں، میری بات پر توجہ دینی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قضاء حاجت کا طریقہ ہے، اگر کوئی مسلمان اس طریقے پر استنجا کرتا ہے تو اس استنجا کرنے کے انوارات اور اس کی برکات ان تمام خیر کے کاموں سے زیادہ ہیں جنہیں مسلمان اجتماعی طور پر آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کریں۔ آپ غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہے، کوئی بڑے سے بڑا خیر کا کام، کوئی بڑے سے بڑی مال کی قربانی، کوئی بڑے سے بڑا خیر کا کام، وہ اس سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو چیز آپ سے ثابت ہے۔ آپ سے اندازہ کر لیجئے کہ جب سارے خیر کے کاموں کا مقابلہ ایک استنجے کی سنت نہیں کر سکتے، استنجے کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے خیر کے کام، تو پھر وہ دعوت الی اللہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پیش آئی ہیں، سنت عادت میں کوئی اذیت نہیں ہے نا، سنت عادت میں تو میری صاحب کوئی اذیت نہیں۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کا استنجا کرنا، آپ کے گھر والوں سے ملنا، یہ ساری سنت عادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سنت عادت ایک مسلمان ایک غیر مسلم میں فرق پیدا کرنے کے لیے شرط ہے۔ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں مسلمان غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مسلمان غیر مسلم میں اگر فرق ہو سکتا ہے تو صرف عادات میں اتباع سنت سے فرق ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی ضروریات کو سنت پر کے مطابق پورا کرے، تب تو مسلمان غیر مسلم میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن صرف ادائے فرائض مسلمان غیر مسلم میں فرق کے لیے کافی نہیں۔ فرائض کا ادا کرنا، فرائض کا ادا کرنا اسلام اور کفر میں تو فرق کر دے گا، اس میں انکار نہیں کرتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام اور کفر میں تو فرق ہو جائے گا فرائض کے ادا کرنے سے، بالکل ہو جائے گا، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق ہو جائے اتباع سنت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ تو میں نے ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کی ہے کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں مال خرچ کرنے کے، ان سب کے انوارات ایک استنجے کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ استنجا آپ سے براہ راست ثابت ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، میں جو عرض کیا ہے کہ مشکاۃ شریف کی شرح مظاہر حق میں یہ لکھا ہے، اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم خیر کے کام میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے دعوت کا متبادل ہو جائے گا۔ حالانکہ مجھے صحابہ میں اور سیرت میں اس کی کہیں دلیل نہیں ملی، کہیں ایک ثبوت نہیں ملا کہ کوئی ایک صحابی کو ایسے ثابت کر دے جس نے مال خرچ کیا اور جان نہ جھونکی ہے اس کام میں، کوئی نہیں ملے گا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جتنی جان غربا کھپاتے تھے اتنی جان کھپاتے تھے مالدار لوگ۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ میں تقسیم ہو گئی ہو کہ مال والے مال خرچ کریں اور غربا جان کھپائیں، یہ کہیں ثابت نہیں۔
اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایک صحابی حضرت عبیدہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے، آ کر سوال یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں 6000 سونے کی اشرفیاں کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں، مدینے میں رہ کر، بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، تو کیا آپ یہ بتائیے کہ میرے دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ ایسی روایت ہے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے مالداروں کے لیے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو اپنی جان کھپاتے ہیں دنیا کمانے پر، پھر اس کا کچھ حصہ خیر کے کام پہ خرچ کرتے ہیں، کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمانا دین ہے کیونکہ ہم کما کے دین پر خرچ کر رہے ہیں، کہ نہیں، اسلام کوئی فقیر مذہب نہیں ہے اس کو آپ کے مال کی ضرورت ہو۔ اسلام تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اختیار ہے۔ اسلام تو مستغنی ہے اللہ کی ذات کی طرح، جس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے، اس کا دین مستغنی ہے۔ سوال یہ کیا صاحب نے آ کر کہ میں 6000 سونے کی اشرفیاں اگر خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا ہے میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ کیوں ہے اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ ان قرآن کی آیتوں کا جو میں نے پڑھی ہیں، جو حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، اس کا سب کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سے خارجی کوئی چیز تذکیر کا، دین کی حیات کا کوئی چیز ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ صرف انسان کو بنایا ہے۔ صرف انسان کو ہدایت بنایا ہے۔ یہ اور مال ہے اور اسباب ہے اور ذرائع ہیں، میں کہتا ہوں آپ سے، آپ کو برا لگے اچھا لگے، قلم ہے، کتاب ہے، پمفلیٹ ہیں، اخبار رسائل ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر اللہ نے کسی کو ذریعہ ہدایت بنایا ہے مخلوق میں تو صرف انسان کو ذریعہ ہدایت بنایا۔ آپ دیکھیں، کوئی جن نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، کیوں کہ فرشتہ ہے، بشر نہیں ہے، فرشتہ ہے بشر نہیں ہے۔ جتنی خارجی چیزیں ہیں یہ ذریعہ ہدایت نہیں ہے، ذریعہ ہدایت صرف انسان ہے، صرف انسان ہے۔ اگر مسلمان یہ خیال کر بیٹھے کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں تاکہ دین پر خرچ کروں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک ایسا حیلہ ہے اور شیطان کا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس میں یہ اپنے مال کو دین پر خرچ کر کے اپنی جان کا اس کو بدل سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ میری جان کا بدل ہے کہ جان لگے دنیا پر اور دنیا لگے دین پر، یہ ترتیب۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی دخل مال کو ہوتا اسلام میں، اگر کوئی دخل مال کو اسلام میں ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو کام کرنے کے لیے مال دیا جاتا ہے۔ جو انبیاء نبوت سے پہلے مالدار تھے وہ نبوت کے ساتھ فقیر ہو گئے،
جو صحابہ مالدار تھے کفر کے زمانے میں، وہ اسلام میں داخل ہونے کے دن ہی فقیر ہو گئے. ایسی بے شمار مثالیں. اسلام میں داخل ہوئے اسی دن فقیر ہو گئے. مال ہوگا تو دین کی گاڑی چلے گی. میں کہتا ہوں یہ خیال کفار کا تھا، مال ہوگا تو دین چلے گا، یہ خیال کفار کا تھا. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے روایت. کفار نے آپ سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین چلے گا نہیں جب تک آپ کے پاس اپنے دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. آپ کا دین چلے گا نہیں جب تک آپ کے پاس اپنے دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. آپ ایسا کیجئے، میں ایک مشرک کی بات آپ سے نقل کر رہا ہوں. ایک مشرک نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کام میں کامیاب ہونا تو آپ پہلے اللہ سے کہہ کر مکے کے پہاڑوں کو ہٹوا کر یہاں ملک شام کی طرح نہریں جاری کرائیں اور یہاں باغات لگوائیں. اس سے آپ کے پاس پھلوں سے آمدنی ہوگی یا باغات سے آمدنی ہوگی. پھر اگر کوئی آپ کے مقابلے پر آئے گا تو آپ کے پاس مال ہوگا، ہتھیار ہوں گے، آپ اپنے مال سے اپنے ہتھیار سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ مشرک کا کہنا ہے. آج کے اللہ مجھے معاف کرے، آج کے مسلمان کا خیال بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان کے پاس مال اور اقتدار ہوتا تو مسلمان غالب آ جاتا. ایسا ہرگز نہیں. صحابہ خود فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جو غلبہ دیا ہے وہ دو وجہ سے دیا ہے، دین اور دعوت. ورنہ نہ ہم تعداد سے غالب آئے نہ استعداد سے غالب آئے، کبھی نہیں. زیادتی نہ اس لیے کہ اکثریت میں سے غالب آ گئے، نہ اس لیے کہ ہمارے پاس ہتھیار زیادہ تھے ہم غالب آ گئے. صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کبھی عدد سے اور عدد سے کامیاب نہیں ہوئے، نہ تعداد سے نہ استعداد سے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، کہ اللہ تعالی نے مومن کو جو دفاعی قوت دی تھی، وہ دفاعی قوت یہ تھی کہ یہ دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش کرے. اور میں کہتا ہوں کہ یہی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہی اس کی اپنی استقامت کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کے مقابلے پر جب آتے ہیں، جب باطل دعوت کے مقابلے پر آتا ہے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے دین پر استقامت، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہوتی تھی. وہ اللہ کی غیبی نصرت ہوتی تھی جس کے ذریعے مسلمان کو دین پر استقامت ملتی تھی. اس کی بات میں اتنا رعب ہوتا تھا کہ باوجود ساری کوشش کے ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں سارا باطل ہار جایا کرتا تھا. آپ دیکھیے، غور کیجیے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ساری روم کی بادشاہ، ادھر تنہا بادشاہ نے کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام مذاہب، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، عیسائیت ہو، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کفر ہو یا شرک ہو، ہر مذہب اپنے دین کا داعی ہے. مسلمان اپنے دین کا داعی نہیں. مسلمان اپنے دین کا داعی، وہ اپنے باطل مذہب کی دعوت پر جان مال کھپاتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے. یہی وجہ ہے اس کی کہ اسلام میں آمد نہیں ہے، اسلام سے خروج ہے.
ورنہ سارے مذاہب سے خروج ہو کر اسلام میں داخلہ ہوا کرتا تھا. اسلام میں آمد سے خروج. کبھی بھی دور صحابہ میں یا دور انبیاء میں اجتماعی ارتداد نہیں ہوا. اجتماعی ارتداد اگر ایک فرد ہی مرتد ہوتا، ایک فرد، حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ ایک مسلمان مرتد ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصے میں آ گئے، اور یہ غصہ مرتد ہونے والے پر نہیں تھا، یہ غصہ مسلمانوں پر تھا. حضرت عمر کا حضرت عمر نے فرمایا هل اطعمته رغيفا، کیا تم نے اس کو گھی کی روٹیاں نہ کھلائیں؟ اس کو تم پراٹھے کھلاتے، گھی کی روٹیاں کھلاتے تو وہ اسلام کیوں چھوڑ دیتا؟ شاید تم نے اس کو ساتھ ایسی کوئی بدمعاملگی کی ہے جس سے اس کو غیروں کا مذہب پسند آیا ہے. ایک مسلمان کا مذہب حضرت نے صاف فرمایا هل اطعمته رغيفا، تم نے اس کو چکنی چپڑی روٹیاں کیوں نہ کھلائیں کہ وہ اسلام نہ چھوڑتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلطی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ تمام مذاہب اپنے اپنے مذہب کی دعوت پر جان مال کھپا رہے ہیں دن رات، سوائے مسلمان کا. جبکہ حقیقت بتاؤں آپ کو، اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے نبی کی امت میں ہونا کافی نہیں ہے. آپ اس ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دعوت کے بغیر خیر امت ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کا خیال غلط ہے. آپ کا خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا کافی نہیں ہے خیر امت ہونے کے لیے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت میں یا ربی امتی امتی، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں محمد، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوتیں کی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. آپ کہیں گے میری امت میری امت، اللہ فرمائیں گے نہیں آپ کی امت میں نہیں ہے. ہم بہت اہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل امت سمجھتا ہے اور خیر امت سمجھتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے اگر کوئی شخص دعوت نہیں دیتا، ہماری بات ہوتی ہے اس میں، اگر کوئی شخص دعوت نہیں دیتا وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. آپ کو میری بات اس لیے بری لگے گی کہ آپ حقیقت سے ناواقف ہیں. آپ کا اعتراض صرف آپ کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور کی وجہ سے. اور ناواقف آدمی کو معذور سمجھتے ہیں. ناواقف آدمی کو ہم معذور سمجھتے ہیں، یہ بیچارے واقف نہیں ہیں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں 1500 سال کے بعد ایک مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں دعوت کے بغیر بھی خیر امت ہو سکتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہنے والے عمر، آپ کی صحبت میں رہنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ، میری بات پر توجہ دینا. عشر مبشرہ میں سے ہیں. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. آتا ہے روایتوں میں کہ اگر ساری دنیا کے ساری زمین کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے، تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے، عمر کا علم گہرا ہوگا، عمر کا علم زیادہ ہوگا. پڑھیے آپ. اور آپ کی صحبت میں رہنے والے عمر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں
کہ اگر ہم نبی کی صحبت میں رہ کر سارے اعمال خیر کرتے، ذکر کے، تلاوت کے، تہجد کے، عمرے کے، حج کے، روزے کے، سارے اعمال خیر کرتے، اگر ہم آپ کی صحبت میں رہ کر اور دعوت نہ دیتے تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں، جب آپ کی صحبت میں رہ کر حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے، تو آپ اس سے فیصلہ کیجئے کہ اس زمانے میں 1500 سال کے بعد کوئی مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے جی میں خیر امت میں شامل ہوں؟ سوچیے آپ نے کیا کہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دفاعی طاقت یہ تھی کہ اگر دین کی دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور وہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اب میں دین نہیں چھوڑوں گا، اب میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا آدھا ملک آپ لے لیجیے، میرا آدھا ملک آپ لے لیجیے، نصرانی ہو جائے گا۔ اور میں تیرا پورا ملک اور ساری عرب کی ساری بادشاہتیں، آدھا ملک ہی تیرا پورا ملک، عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں ہمیشہ کے لیے، اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے بقدر دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ مغلوب ہو گیا، بادشاہ مغلوب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، یا تو نصرانی ہو جاؤ ورنہ قتل پر راضی ہو جاؤ۔ میں نے کہا قتل، کہ ہم تو اپنی جان لیے پھرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کا کام آ جائے، تو تم ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہو، ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں مال سے محبت ہے، ہمیں موت سے محبت ہے۔ بادشاہ عاجز آ گیا۔ روم کی ساری بادشاہت ایک مسلمان کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ کے بات ختم کر دیں گے وہ تو صحابی تھے نا، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ ہاں وہ کچھ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہیں گے۔ آپ کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ وہ تو صحابی تھے نا، ہم صحابی تھوڑے ہی ہیں۔ جبکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی مدد اس زمانے میں، ایک مسلمان کی مدد 10 صحابہ کے بقدر کی جائے گی، اور ایک مسلمان کو جو عمل پر اجر ملے گا 50 صحابہ کے بقدر ملے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے سن کے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ 50 کے برابر ایک کو اجر؟ کون سے 50؟ ان میں سے 50، ہم میں سے 50؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 صحابہ کے بقدر ایک مسلمان کو اجر ملے گا عمل پر، اور 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دفاعی قوت مسلمان کے پاس تو دعوت ہے، دفاعی قوت مسلمان کے پاس دعوت ہے، دفاعی قوت مسلمان کے پاس دعوت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو اپنے دین کا داعی بنایا تھا، اور دعوت کی عمومیت نے اسلام میں آنے کا راستہ کھولا ہوا تھا، نکلنے کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کا درجہ کبھی اس سے کم نہیں سمجھا کہ آپ اس کو دعوت دیں، چاہے کوئی بادشاہ ہوا یا فقیر، چاہے کوئی اپنی قوم کا سردار ہوا یا کوئی اپنی قوم کا ڈاکو ہوا۔ سفر ہجرت ہے اور بڑے خطرے کا دن ہے، آپ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے ہیں۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کدھر سے جانا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ایک راستہ ہے، لیکن اس راستے میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا اور قتل کرنا یہ ان کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے۔ کون آدمی، کون عقل مند ہوگا
جو معمول راستہ چھوڑ کر خطرے کا راستے اختیار کرے. فرمایا ہمیں ڈاکو کے راستے جانا ہے، ہمیں ڈاکو کا راستے جانا. آپ گئے، دونوں ڈاکو آپ کو ملے. اشارہ کیا دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ یمنی آدمی معلوم ہوتا ہے، آپ کے حلیے کو دیکھ کر آپ کو یمنی کہا. اور یمنی اس لیے کہا کہ اہل یمن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حکمت یمنی لوگوں کی ہے اور ایمان اصل ایمان یمانی ہے. ایمان یمانی ہے. آج بھی دنیا بھر میں یمن ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی اکثریت سنت کے اتباع سے اور اسلام کے حلیے سے ہٹی نہیں ہے. آپ کے حلیے کو دیکھ کر کہا یمن آدمی معلوم ہوتا ہے. دونوں آئے، آپ نے دونوں کو دعوت دی. کیا بات ہے. حالانکہ خطرہ بھی ہے ان سے، خطرہ بھی ہے ان سے، لیکن اللہ نے قرآن میں 2 جگہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اور جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے اللہ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. جو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں لوگوں تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. دین کا پیغام پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے مخلوق کا خوف نکال دیتے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. یعنی کہ بادشاہ اس سے بات کیسے کرنی ہے. جو بات ایک عام مسلمان سے عام انسان سے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، بالکل یہی بات ایک بادشاہ سے ہو رہی ہے. یہی بات ایک بادشاہ سے کہا تھا ربیع بن عامر نے کہ اگر آپ حق کو قبول کر لیں تو آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت، آپ کا ملک سلامت رہے گا، اور اگر آپ حق کو قبول نہیں کرتے تو جس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس تخت کے نیچے کی زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. کہہ رہا ربیع بن عامر بادشاہ سے کہہ رہے آپ نے بھیجا کہ جاؤ بادشاہ کو دعوت دے کے آؤ. وہاں پہنچے تو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا کہ نہیں، بادشاہ کے شہر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو ہم پہنچا دیں گے. جی ہاں، جیسے آج کل کے اناڑی جاہل قسم کے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں بات پہنچا دو، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے. اللہ نے سہولت دی ہے تو مصیبت سے کیوں پڑو. اس زمانے کے مسلمان دعوت کے لیے تکلیف اٹھانے کو مصیبت کہتے ہیں، حالانکہ سنت ہے. حالانکہ سنت ہے. وہ کہتے کیا ہے، کیوں مصیبت میں پڑے ہو یار جب سہولت دی ہے اللہ نے. مجھے حیرت ہے اس زمانے کے جاہل قسم کے مسلمانوں پر جو باطل آلات کے استعمال کو سہولت سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ نے سہولت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دنیا میں آپ پھر کر دیکھ لیجئے، جتنے گناہ کے کام ہیں ان میں سہولت ملے گی، اور جتنے ہدایت کے اسباب ہیں اور جتنے دین کے کام ہیں ان میں آپ کو رکاوٹیں اور ان میں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا دستور ہے، ہمیشہ کا دستور. جہنم کو گھیرا گیا ہے سہولتوں سے، جہنم کو گھیرا گیا ہے خواہشات سے، جہنم کو گھیرا گیا ہے آسانیوں سے.
جنت سے گھیرا گیا ہے مشکلات سے، ناگواریوں سے، بیماریوں سے. پڑھیے آپ حدیث. اور آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ جب اللہ نے سہولت دی ہے بات کے پہنچانے کی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. جی میں کہتا ہوں جن کی کھوپڑیاں الٹ گئی ہیں، جن کی عقلیں خفت ہو گئی ہیں، جنہیں سنت کے مقابلے میں شیطانی طریقے پسند آ گئے ہیں، وہ حدیثوں کا استعمال غلط کرتے ہیں. حدیث کے استعمال وہ غلط کرتے ہیں کیونکہ اندھے ہو گئے نا، اندھے ہو گئے نا. ان کو باطل کے آلات میں آسانی نظر آتی ہے. کہتے ہیں یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، آسانی ہے. اللہ نے آلات دیے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ پیغام لے کے وہاں جائیں، کسی ذریعے سے پیغام بھیج دیں تاکہ سہولت ہو جائے گی. یہ اس زمانے کے جاہل قسم کے مسلمانوں کا خیال ہے جن کو سنت سے کوئی مناسبت نہیں. ان کو سنت سے کوئی مناسبت، یہ ان کا خیال ہے. یہ کہتے ہیں تنگی نہ پیدا کرو. ہم کہتے ہیں تنگی نہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. ورنہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، خود جا کر دعوت دیے بغیر اللہ کے یہاں کوئی آدمی ذمہ داری کا ادا کرنے والا مانا نہیں جائے گا. اگر آپ کسی ذریعے سے خط لکھ کر بھیج دیں اور آپ کی میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. صاف صاف بات. اللہ کے یہاں معذور صرف وہ ہے جو خود جا کر دعوت دے، جو خود جا کر. میری بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ خود دعوت نہیں دیں گے تو آپ کے سر سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، نہیں اترے گی. جتنے چاہے پمفلیٹ چھاپ لو، جتنی چاہے کاپی چھاپ لو، جتنی چاہے رسائل اور اخبارات چھاپ لو، یہ تو دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا خام خیال ہے. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ جس طرح پانی ہوتے ہوئے تیمم سے نماز نہیں ہوگی، اگر آپ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. آپ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، فریضے کے ضائع ہونے کا آپ کو گناہ ملے گا. صحیح ہے نا؟ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے. آپ کو پانی استعمال کرنے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور آپ کے کیا ضرورت ہے پانی کی؟ تیمم کر لو. ہمارے ایسا کا مضبوط ہے کہ نقل و حرکت کو چھوڑ کر قلم کا استعمال، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، نقل و حرکت اور خروج کو چھوڑ کر قلم کا استعمال کرنا دین کی بات کے پہنچانے کے لیے بالکل ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھے کہ گناہ گار ہوگا، نماز ادا نہیں ہوگی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں کیا کہتے مفتی صاحب؟ پڑھیے مفتی مولانا صاحب. وہ تو آپ کو زمانے کے نئے طریقے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں، اور آپ اس کے جواز کے در پر ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی. آپ کی جائز ہے، جائز تو چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، جائز تو چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. بیٹھ کر نماز صرف جائز ہے جب آپ کو کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو، اور تیمم جب جائز ہے جب آپ کو باوجود کوشش کے پانی مہیا نہ ہو اور نماز قضا ہو رہی ہے. ورنہ پانی کا متلاشی آخر وقت تک پانی تلاش کرے گا کہ پانی مل جائے تاکہ نماز وضو کرتے نماز پڑھے. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے عرض کیا کہ مدد جو ہوگی وہ تو ذمہ داری کے ادا کرنے پر ہوگی نا. تو جب یہ علی بن عامر پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیے. کیا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ نہیں، بادشاہ تک آپ کی بات ہم پہنچا دیں گے.
انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خود بات کریں گے۔ بادشاہ سے کہا گیا جی وہ تو کہتے ہیں خود بات کریں گے۔ اب دیکھیں یہ غیبی نظام ہے کہ بادشاہ وہاں تخت پر بیٹھا بیٹھا ڈر رہا ہے، اللہ نے روک ڈالا نا دل میں۔ داعی کا جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ مدعو پر اثر کرتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آنے دو، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنے دے گی، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کی جو سواری ہے یہ بادشاہ کے شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، اس پورے شہر میں بہت ترکی گھوڑے چلتے ہیں، آپ کو ایک سواری یہاں باہر چھوڑ دیے، اپنی جو سواری یہاں مدینے سے لائے ہیں اور آپ اس پر سوار ہو جائے۔ نہیں، میں اپنی سواری پر بیٹھ کر بادشاہ کے پاس تک جاؤں گا۔ بادشاہ سے پھر کہا بھی گیا جی وہ تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنی سواری پر آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا آنے دو اپنی سواری پر آنے۔ وہاں پہنچے، قلعے کے پاس پہنچ گئے، قلعے کے باہر کہا بادشاہ کے لوگوں نے کہ اپنی سواری یہاں باندھ دو، قلعے سے باہر اندر جاؤ چل کر، کہ نہیں ہم اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے جائیں گے بادشاہ کے تخت تک۔ بادشاہ سے کہا کہ یہ تو یہاں سے بھی اترنے کو تیار نہیں ہے، ہمیں آنے دو اس کو، اس طرح بھی آئے۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچے تو بادشاہ تخت پر تھا اور اس نے سامنے پورا دربار اپنا سجا رکھا تھا، جس میں اتنے نرم قالین تھے کہ جن قالینوں پر ان کا ٹٹو چلتا تو اس کے پیر دھستے تھے۔ انہوں نے اپنا نیزہ نکالا اور سارے قالین کو پھاڑا، اور جو اس کے اندر نیچے نرم سامان بھرا ہوا ہوگا نرم کرنے کے لیے اس کو ہٹایا اور زمین کو پھاڑتے گئے، صاف کرتے گئے۔ اور بادشاہ دیکھ رہا ہے، سارے وزراء دیکھ رہے، ساری فوج دیکھ رہی، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر روکتے۔ کیا بات ہے! ایک مسلمان میں اتنا رعب تھا، ایک مسلمان میں اتنا رعب۔ مسلمان نے دو چیزیں چھوڑ کر، ایک اتباع سنت ضرورت میں اور ایک اتباع سنت دعوت میں، ان دونوں کو چھوڑ کر مسلمان نے اپنے آپ کو غیروں کا غلام بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ اگر صرف پیوند کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے، اگر صرف دیوبند کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے میں مسلمان غیروں کو معروف کرنا چاہتا ہو تو اللہ ایسے مسلمان کو ذلیل کریں گے۔ آپ سنیے تو یہ کیا کہہ رہا ہوں، میں تو بڑا دیا یہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا امید ملک شام میں آئیں، کرتا تبدیل کر دیجئے، آپ کے کرتے میں 12 پیوند ہیں اور وہاں کے ملک شام کے وزراء اور وہاں کے غیر مسلم آپ کے استقبال کریں گے۔ آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے نئے کہ جس سے ان کو آپ کی شان اور آپ کا رعب پڑے ان پر۔ فرمایا رعب، اس کا رعب پڑے گا۔ اگر میں نے کرتا تبدیل کیا نئے کرتے میں عزت تلاش کرنے کے لیے تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ سوچیے تو صحیح، یہاں تو مسلمان سارا انگریزی لباس پہن کر بھی اپنے آپ کو غیروں کو معروف کرنا چاہتا ہے اور عزت تلاش کرتا ہے اس میں، اور وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کرتا پہن کر پرانے کرتا اتارنے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ اللہ ہمیں آج تو مسلمان دیکھیں سارا لباس بدل کر مسلمان وہ غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے، اور وہاں نیا کرتا پرانے کرتے کے مقابلے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ذلیل کریں گے اگر ہم نے اس میں عزت تلاش کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہاں تک پہنچ گئے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یہ نیچے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے، کہ ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے، یا تو آپ نیچے اتریے یہاں بیٹھ کے بات کریں گے، یا مجھے اوپر بلائیے تخت پر، ایسے تھوڑی کھڑے کھڑے بات ہوتی ہے۔ بادشاہ کے تخت پر اس کی اولاد نہیں بیٹھ سکتی،
اتنا تکبر ہوتا ہے بادشاہوں میں کہ اپنی اولاد کو برابر میں نہیں بٹھا سکتے. عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس سے پہچانا تھا کہ عورتیں بچے آپ کے قریب بیٹھے تھے. حضرت حاتم نے کہا کہ ہاں عورتیں بچے پاس بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی ہے، بادشاہ نہیں. اگر یہ بادشاہ ہوتے تو اپنے پاس اپنے بچوں کو بٹھانا پسند نہ کرتے. یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، ان میں اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ میری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ تکبر کی بات ہے. عدی بن حاتم نے آپ کی نبوت کو پہچانا، کہاں بھی یہ بے شک یہ نبی ہیں، کیونکہ عورتیں بچے ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں بچے ان کے پڑھیے روایت میں ہے کہ عدی بن حاتم نے آپ کو جو پہچانا ہے آپ کی نبوت کو عورتوں کے بچوں کے قریب ہونے. ان کا بادشاہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے، آپ وہاں بیٹھے اوپر میں یہاں نیچے کھڑا بیٹھ کے بات ہو. آپ نیچے آ جائیے، اس میں ابھی کوئی ذلت نہیں، اور میں اگر تو تخت سے بیٹھ جاؤں میری کوئی عزت نہیں ہے. کوئی عزت کی چیز ہے تخت؟ بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں اوپر لاؤ. بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات کی اور صاحب کہہ دیا کہ تو ہم پیغام لائے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو پھر آپ کی بادشاہ سلامت، آپ رہیں اپنے اسی عزت کے ساتھ رہیں، ملک کے ساتھ رہیں. اور اگر نہیں آپ کو یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر یہاں ہمارا وزراء نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس پاگل کی باتیں میں آ گئے. بادشاہ نے کہا پاگل تم ہو یہ نہیں ہے، دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے. دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے. پاگل یہ نہیں پاگل تم ہو، یہ دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے. بادشاہ نے کہا، وزراء نے کہا اس کے لباس سے دیکھیے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. بادشاہ نے کہا یہ عربوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے اخلاق اپنے عادات کو سنبھالتے ہیں، اس پر زیادہ فکر کرتے ہیں، کھانے پہننے کی زیادہ فکر نہیں کرتے. عربوں کا مزاج ہے. یہ بات کہہ کے بادشاہ نے وزراء کو خاموش کر دیا. میرے دوستوں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جس رعب سے اللہ نے مدد کی تھی اس امت کی، وہ رعب اللہ نے دعوت میں رکھا تھا. وہ رعب اللہ نے دعوت میں رکھا. میرے دوستوں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ سارا پورے دین کے قیام کا مدار وہ اس پر تھا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی تھی کہ اس کے پاس اپنے دین سے دفاع سے کے لیے دعوت سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی. لیکن یہ بات ایک حق ہے تو مسلمان یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یہ انسان کی خصوصیت ہے. اگر یہ داعی حق کی طرف تو باطل کی دعوت سے بچ جائے گا، باطل کی دعوت سے بچ جائے گا. اور اگر یہ حق داعی نہیں ہے تو پھر یہ باطل کی دعوت سے مغلوب اور متاثر ہو جائے گا. یہ ایک بالکل مسلم قاعدہ ہے. کوئی بھی اگر یہ دین کی دعوت پر ہے تو باطل کی دعوت سے بچ جائے گا، اور اگر دین کی دعوت پر نہیں ہے تو یہ باطل کی دعوت سے بچے گا نہیں. یہ حق ہے، یہ بات حقیقت ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اگر تم دین کی نصرت پر ہو یعنی دعوت پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے دین پر جوائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. یہ دو وعدے ایک ساتھ ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کا جمع دین پر وہ صرف تمہارے دین کی دعوت پر موقوف ہے. اس لیے دوستو عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا تھا اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا. ہر امتی کو داعی بنایا، ہر امتی کو داعی بنایا، ہر امتی کو داعی بنایا تھا.
اور دعوت کی عمومیت نے اسلام سے نکلنے کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ آمد کی خروج نہیں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب آپ فاتحہ داخل ہے مکہ مکرمہ میں تو اکرمہ یہ مکہ مکرمہ سے بھاگے۔ کیا دو راستوں میں سے ایک راستہ رہ جائے گا، یا تو قتل ہوں گے یا پھر یہ دین قبول کرنا پڑے گا، کوئی راستہ ہے نہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اکرمہ نے یمن کی طرف بھاگنے طے کیا، یہاں سے بھاگو۔ تہامہ کی پاس کے ساحل پر آئے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہوئے اور یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر یہ کشتی میں بیٹھے ہی تھے، ابھی کنارے سے کشتی سرکی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا، سخت طوفان آیا، ایسا کہ ان کی جان خطرے میں آ گئی۔ اور انہوں نے کہا کشتی والے سے کہ کیا میری نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کشتی والے نے کہا ایک راستہ نجات کا ہے، صرف تم بچ جاؤ گے۔ کہ وہ کیا ہے بتاؤ؟ ظاہر بات ہے آدمی ڈوب رہا ہو اور جان اس کے سامنے، موت اس کے سامنے نظر آ رہی ہو اس کو، لیکن جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایک کلمہ ہے اخلاص کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو تم قبول کر لو تو تم بچ جاؤ گے۔ اکرمہ نے کہا اگر مجھے یہ کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کیوں بھاگتا؟ تم کوئی اور راستہ بتاؤ نجات کا، اور راستہ بتاؤ۔ اگر یہی کلمہ نجات کا کلمہ ہے تو یہ میں پڑھنا ہوتا مجھے تو میں یمن کیوں بھاگتا؟ میں اس کلمے سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا نجات کا کوئی کلمہ نہیں ہے سوائے اس کلمے۔ یہ بات کشتی والے نے سمجھائی، ادھر یہ بات کر رہا تھا، ادھر ساحل سے ان کی بیوی کو پتہ چلا کہ یہ گھبرا کر بھاگ گئے ہیں یہاں سے۔ ادھر ام حکیم ان کی بیوی، انہوں نے آ کر ساحل کا کپڑا ہلایا، ادھر بیوی نے اشارہ کیا ساحل سے، ادھر کشتی والے نے ان کو کلمے کی طرف دعوت دی۔ یہ روایت میں ہے کہ یہ واپس ہوئے۔ بیوی نے بہت اشارے کیے اور آواز دی، اور بیوی نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں ایسے شخص کے پاس سے جو سب سے زیادہ جوڑ کر لے کر چلنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں۔ تم قتل سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، وہ امن دینے والے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے امن لے لیا اللہ کے رسول سے۔ میں نے کہا واقعی امن لے کہ ہاں آ جاؤ۔ چنانچہ بیوی نے آپ سے درخواست کیا رسول اللہ میرے شوہر اکرمہ وہ قتل کے خوف سے بھاگے ہیں، آپ انہیں امن دے دیجیے۔ فرمایا ہاں اکرمہ کے لیے امن ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں اللہ ان سے دعوت کا کام لیتے نہیں، اللہ ان سے دعوت کا کام جو تنگ دل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے داعی کے لیے کہ اس کا دل اتنا فراخ ہو کہ وہ نہ دشمن سے بدلہ لے نہ دشمن کی اولاد سے بدلہ لے۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں آپس میں حال یہ ہے کہ اگر دشمن چلا گیا دنیا سے تو اولاد سے بدلہ لیں گے، اولاد سے بدلہ لیں گے۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ، اگر دشمن چلا گیا تو اس کی اولاد سے بدلہ لیں گے۔ اور وہاں نبوت کے مزاج یہ ہے کہ وہ ستانے والوں کی اولاد کا بھی اکرام کرتے ہیں، اولاد کا اکرام کرتے ہیں۔ ادھر تو یہ ہوا بیوی کو لے کے چلی، ادھر اللہ نے وحی سے بتایا کہ دیکھو
ابو جہل کے بیٹے آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کو وہیں سے معلوم ہوا. سننا چاہیے. شوہر کے ساتھ روانہ ہوئے مکے کی طرف. راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہیے. بیوی ہے ہماری، دونوں ساتھ تھے. بیوی نے، شوہر نے چاہا صحبت کرنا بیوی سے. بیوی نے کہا اکرمہ دیکھو سنو، تم مجھ سے صحبت نہیں کر سکتے. یہ کیوں؟ تم میری بیوی نہیں ہو؟ تم مجھ سے نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ میرے تمہارے درمیان یہ اسلام ایسی رکاوٹ ہے کہ جب تک تم یہ دین اختیار نہیں کرو گے تم مجھ سے نہیں مل سکتے. اکرمہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ تمہارا جو دین ہے یہ بڑا اعلیٰ مذہب ہے. یعنی صرف ایک عورت کی اپنی خواہش کے قربان کرنے کی وجہ سے اکرمہ کے دل میں اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی. صاحب کہا اکرمہ نے اگر میں اسلام کے بغیر تم سے نہیں مل سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، کہ ہاں یہ بڑا اونچا مذہب ہے. اس سے حضرت اکرمہ کے دل میں اسلام کی عظمت، اسلام کی وقت دل میں بیٹھ گئی. فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمان خواہش کو قربان کرتا ہے دین کے لیے تو غیروں کے دل میں اسلام کی ہیبت آتی ہے، اور جب مسلمان دین کو قربان کرتا ہے خواہش کے لیے تو غیروں کے دلوں سے اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے. اس زمانے میں غیروں میں اسلام کی وقت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان میں اپنے دین کی وقت نہیں. تو کہتے اس زمانے کے مسلمانوں کا غلط خیال ہے کہ کفار ہمارے دین میں رکاوٹ ہیں. بالکل خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان کے لیے غیروں کی طرف سے کوئی رکاوٹ، اسلام پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ آپ کا غلط خیال ہے، یہ آپ کا غلط خیال ہے. سارا باطل جمع ہو کر اگر ایک سنت کے مقابلے پر آ جائے تو تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. وہ تو مسلمان دین کو بگاڑتا ہے، پھر بگڑے ہوئے دین کے خلاف حکام قوانین بناتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جتنا حصہ مسلمان دین کا خود چھوڑے گا اتنے حصے کے خلاف آپ کو قانون ملے گا. اچھی بات ہے. میں تو جو کہہ رہا ہوں دیکھ کر کہہ رہا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ کا یہ باطل خیال ہے کہ کیا کریں قانون ایسا ہے ورنہ ہم تو دین پر چلتے. قانون ایسا ہے، قانون نہیں ہے. قانون تو بعد میں بنا ہے. قانون تو بگڑے ہوئے دین کے لیے بنتا ہے. قانون میں صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قانون مسلمان کے لیے ہے وہ قانون سکھوں کے لیے نہیں ہے. صاحب بات ہے صاحب، مجھے تو کوئی حجاب نہیں بولتے. جو قانون مسلمان کے لیے وہ سکھوں کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے طریقے پر مجتمع ہے قانون اس کے آگے جھکتا ہے. جو قوم نے طریقے پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم قانون کے سامنے جھکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں. میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں. اور تو جب مسلمان اپنا دین بگاڑ چکے گا تو بگڑے ہوئے دین کے خلاف بگڑے ہوئے دین کو مٹایا جاتا ہے. ورنہ کیا مطلب ہے؟ صاف بات. صاحب جو بات کرتا ہوں، جو قوم اپنے دین پر مجتمع ہے وہ قوم زندہ ہے چاہے مشرک کیوں نہ ہو. جو قوم نے اپنے دین پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. سیدھی بات. خدا سے حضرت اکرمہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا. ان کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ میں جب تک ان کا دین اختیار نہیں کر لوں گا میں ان سے صحبت نہیں کر سکتا چاہے میری بیوی ہو. پڑھیے روایت. بیوی لے کے چلی ان کو اپنے ساتھ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے اتنا آپ لپک کر ان کی طرف آئے، عورت ان کی بیوی وہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے سامنے کی، آپ ان کو بٹھایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا صحابہ سے دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل کی کوئی برائی مت کرنا اس کے سامنے۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق، یہ ہوتے ہیں اخلاق کہ آج تمہیں یاد آئے گا اس کا باپ، اس کے باپ کی برائی مت کرنا، اس لیے کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی باپ کو برا کہنے سے، اور وہ مر چکا ہے، اس تک تو بات پہنچے گی نہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اکرمہ کو دعوت دی، اکرمہ نے حق قبول کیا، اور اگلی بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اکرمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک آپ کے خلاف جتنی کوششیں کی ہیں، آپ اللہ سے میری استغفار کر دیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنا اسلام کو مٹانے میں طاقت لگائی ہے، میں آج سے اسلام کو پھیلانے میں اپنی قوت لگاؤں گا، اور جتنا میں نے گھوڑا دوڑایا ہے آج تک آپ کے خلاف، آج کے بعد میں اپنی ساری طاقت آپ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خرچ کروں گا۔ دیکھو میری بات، یہ دعوت کی خاصیت ہے، یہ دعوت کی خاصیت ہے کہ دعوت کفر کی ضد کو استقامت میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ ضد جو ہے نا، ضد وہ بری چیز نہیں ہے، ضد بری چیز نہیں ہے، ضد ایک استعداد ہے، ضد ایک استعداد ہے، ضد ایک استعداد ہے جو باطل پر ہوتی ہے۔ یہی ضد اگر بدل جائے تو یہی ضد استقامت بن جاتی ہے۔ آپ غور کر لیجیے، حضرت عمر کو اسلام سے ضد تھی، جو نقصان اسلام کو حضرت عمر کی ضد سے تھا، وہ ساری طاقت، ساری مدد اسلام کے حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہوئی ہے، اور ساری قوت ادھر لگ گئی، ساری قوت ادھر لگ گئی۔ یہ نہیں کہ یہ ضدی ہے اللہ اس کو ہٹا دے راستے سے، نہیں۔ آپ دو آدمیوں کے اسلام کی بڑی تمنا رکھتے تھے، ایک ابو جہل، ایک حضرت عمر، کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جس کے اسلام لانا، تو سے ہدایت دے۔ آپ سوچیے، بجائے اس کے اللہ سے دعا کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان راستے سے ہٹا دے۔ دونوں آپ کو ستانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار کھلی لے کر چلے تھے کہ میں تو آج قصہ ختم کر کے آتا ہوں۔ بدھ کو آپ نے دعا کی ان کے لیے، اور جمعرات کو حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے، اگرچہ ان کے اسلام کا سبب گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا عورتوں کا حلقہ، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، عورتوں کا قرآن صحیح کرنے کا حلقہ، یہ بنا سبب ہدایت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ضد اور استقامت، باطل پر ضد ہوتی ہے، حق پر استقامت ہوتی ہے۔ دعوت کا کام صرف یہ ہے، دعوت کا اثر یہ ہے کہ وہ ضد کو استقامت میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ دعوت کی خاصیت ہے، یہ دعوت کی خاصیت ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت عمر کو ضد تھی اسلام سے، اللہ نے استقامت دی۔ ابو جہل کو ضد تھی اسلام سے، اللہ نے استقامت دی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے جتنا گھوڑا دوڑایا آپ کے خلاف، میں اب ساری زندگی اپنا مال اس پر خرچ کروں گا اور اپنی کوشش پر لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج تم یہ نیت کر لو۔ انہوں نے کہا کہ استاد مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں آج سے مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں۔
یہ 3 باتیں آپ نے ان سے کہہ دیں. میں آج سے مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر. یہ آپ نے ان سے کہلوایا کہ کہو تم یہ بات، انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ میں آج سے مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر. میرے دوستو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کو استقامت اور اپنے دین کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رکھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرو اور اپنے دین کو لے کر خود پھرو، دین کو لے کر پھرو. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا، دین کی دعوت کو لے کر، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے. اس امر کا پورا کرنے پر وعدے ہیں، اس امر کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں. اس امر کے پورا کرنے پر وعدے ہیں، اس امر کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں. یہ ساری بات کا خلاصہ ہے. اس لیے فرمایا کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال میں پختگی پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے ایمان عمل پر آمادہ کرو، دوسروں کے ایمان عمل پر آمادہ کرو. اس لیے قرآن صاف کہتا ہے کہ سب سے پختہ مذہب، سب سے اچھا دین اور سب سے زیادہ استقامت والا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کرے. دعوت عبادت دونوں کو جمع کرے. اس لیے میرے دوستو، عزم کرو، ارادے کرو کہ ہم سمجھے ہیں کہ آخر دعوت دینا کیوں ضروری ہے، دعوت دینا کیوں ضروری ہے. اس کے لیے ارادے کرو، اس کے لیے قدم اٹھاؤ. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں، جو علماء سال لگا چکے ہیں دوسرے سال کے لیے پیش کریں. فرمائے ماشاءاللہ دوسرے سال کی جماعت کیرلا کی ماشاءاللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور فرمائے ایک صحابی